السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 96 صفحہ نمبر 415 کی عبارت ولو قال لامرأتہ سے شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قدم بقدم قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت سب سیکھنے سکھانے والوں کو دنیا آخرت میں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ ولو قال لامرأة انت طالق وعليك ألف فقبلت او قال لعبدي انت حر وعليك ألف فقبل عتق العبد وطلقت المرأة ولا شيء عليهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكذا إذا لم يقبل وقال على كل واحد منهما الألف إذا قبل، وإذا لم يقبل لا يقع الطلاق والعتاق لهما. أن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة، فإن قولهم احمل هذا المتاع ولك درهم بمنزلة قولهم بدرهم، وله أنه جملة تامة فلا ترتبط بما قبله إلا بدلالة، إذ الأصل فيها الاستقلال ولا دلالة، لأن الطلاق والعتاق ينفقان عن المال بخلاف البيع والإجارة، لأنهما لا يوجدان دونه. ولو قال أنت طالق على ألف على إن بالخيار، ولو قال أنت طالق على ألف على أني بالخيار أو على أنك بالخيار 3 أيام فقبلت، فالخيار باطل إذا كان للزوج وهو جائز إذا كان للمرأة، فإن ردت الخيار في الثلاث بطل. إن لم ترد طلقت ولازمها الألف، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال الخيار باطل في الوجهين والطلاق واقع وعليها 1000 درهم، لأن الخيار للفسخ بعد الانعقاد ولا للمنع من الانعقاد، والتصرفان لا يحتملان الفسخ من الجانبين، لأنه في جانبه يمين ومن جانبها شرط. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الخلع في جانبها بمنزلة البيع حتى يصح رجوعها ولا يتوقف على ما وراء المجلس، فيصح اشتراط الخيار فيه. أما في جانبه يمين حتى لا يصح رجوعه ويتوقف على ما وراء المجلس ولا خيار في الأيمان. وجانب العبد في الإطاق مثل جانبها في الطلاق، فمن قال لامرأته طلقتك أمس على 1000 درهم فلم تقبلي فقالت قبلت، فالقول قول الزوج. ومن قال لغيره بعت منك هذا العبد ب1000 درهم أمس فلم تقبل فقال قبلت، فالقول قول المشتري. ووجه الفرق أن الطلاق بالمال يمين من جانبه، فالإقرار به لا يكون إقراره بشرط لصحته بدونه. أما البيع فلا يتم إلا بالقبول، والإقرار به إقرار بما لا يتم إلا به، فإنكاره القبول رجوع منه. اور اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق وعلیک 1000 کہ تو طلاق والی ہے اور تیرے ذمہ 1000 روپیہ ہے، فقبلت تو بیوی نے قبول کر لیا، یہ ایک صورت ہے۔ او قال لعبدہ یا کسی آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے، وعلیک 1000 اور تیرے ذمہ 1000 ہے، فقبل غلام نے قبول کر لیا، تو غلام آزاد ہو جائے گا اور عورت جو ہے وہ مطلقہ ہو جائے گی، اور ان دونوں کے ذمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی چیز بھی واجب نہیں ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ وَقَذَا إِذَا لَمْ يَقْبَلَ، اور اسی طرح جب ان دونوں نے
قبول نہ کیا تب بھی دونوں کے ذمہ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ دونوں نے بیوی کو اس نے کہا انتی طالق والی کی الفن، بیوی نے قبول کر لیا، قبول کر لیا تو بھی اس کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں ہوگی اور یہ مطلقہ ہو جائے گی، اور قبول نہ کیا تب بھی اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ ایسے ہی غلام نے اگر قبول کر لیا تو بھی اس پر کچھ چیز واجب نہیں ہوگی، اور اگر قبول نہ کیا تو پھر بھی اس پر کوئی الف 1000 واجب نہیں ہوگا۔ یعنی صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بیوی سے کہا انت طالق وعلیک الف، اور بیوی نے کہا قبل تو میں نے قبول کر لیا۔ دوسرا یہ کہ اگر غلام نے آقا نے غلام سے کہا انت حر وعلیک الف، کہ تم آزاد ہو اور تمہارے اوپر 1000 واجب ہے، غلام نے بھی قبول کر لیا، تو اس صورت میں بیوی مطلقہ ہو جائے گی اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نہ تو بیوی پر الف واجب ہوگا نہ ہی غلام پر الف واجب ہوگا، جیسے صاحبین رحمہ اللہ کے ہاں، صاحبین رحمہ وقال علی کل واحد منہم الالف اذا قبل، صاحبین فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے، میاں بیوی دونوں میں سے ہر ایک پر 1000 واجب ہوگا، اذ قبلہ جب انہوں نے کیا کر لیا، قبول کر لیا۔ جب قبول کر لیا تو پھر دونوں پر واجب ہوگا، کیونکہ مال انہوں نے قبول کر لیا 1000، اور اگر قبول نہیں کیا تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی اور غلام بھی آزاد نہیں ہوگا، نہ عتاق واقع ہوگا نہ طلاق واقع ہوگی۔ لہما سے صاحبین کی دلیل ہے، صاحبین کی دلیل یہ کہ ان حاضر کلام یستعمل للمعاوضہ، یہ جو کلام ہے یہ کلام تو معاوضہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فإن قولهم احمل هذا المتاع، وہ کہتے ہیں کہ قولهم یعنی قول اہل العرب، کہ عربوں کا یہ قول احمل هذا المتاع ولک درہم بمنزلۃ قولهم بدرہم، کہ عربوں کا یہ قول احمل هذا المتاع، اس سامان کو اٹھا لو اور تمہارے لیے 1 درہم ہے، تو بے درہم کہنے کے درجے میں ہے، یعنی یہ یوں ہو جائے گا جیسے انہوں نے یوں کہہ دیا کہ احمل هذا المتاع ولک بدرہم، یہ اس کے حکم میں آ گیا۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہاں سے وہ یہ ہے کہ علیہ کا الف یہ پورا جملہ ہے، جملہ تامہ ہے، یعنی مکمل جملہ ہے، جو دلیل کے بغیر لا تربت مربوط نہیں ہوگا، لا تربت لا ترتبط، یہ مربوط نہیں ہوگا بما قبلہ، ما قبل کے ساتھ، یعنی یہ پورا جملہ ہے اور ما قبل کے ساتھ یہ مربوط یعنی ملایا نہیں جائے گا، مربوط ہونا ملایا مربوط نہیں ہوگا، اس لیے کہ جملے میں خود مستقل معنی ہونا اصل ہے، یہ ما قبل میں بغیر دلیل کے جو ہے وہ مربوط نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ اذ الاصل فیہا فی الجملہ الاستقلال، اس لیے کہ جملے میں تو خود مستقل ہونا اصل ہے، ولا دلالت، اور یہاں کوئی دلیل بھی نہیں ہے، لأن الطلاق والعتاق ينفقان عن المال، اس لیے کہ طلاق اور عتاق دونوں مال سے جدا ہو جاتے ہیں، دونوں مال سے کیا ہو جاتے ہیں؟ جدا ہو جاتے ہیں، برخلاف بیع اور اجارہ کے، برخلاف بیع اور اجارہ کے، کیونکہ بیع اور اجارہ دونوں مال کے بغیر جدا نہیں پائے جاتے۔ یہاں مذہب آپ نے سمجھ لیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو نہ بیوی پر الف واجب ہوگا نہ شوہر پر غلام پر الف واجب ہوگا، کیونکہ انہوں نے قبول کر لیا۔ صاحبین کے ہاں دونوں پر الف واجب ہوگا، یعنی 1000 بیوی پر 1000 غلام پر،
دوسرا مختلف فی مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلام اور عورت نے الف کی شرط کو قبول ہی نہیں کیا، لم یقبلا، قبول نہیں کیا، تو پھر صاحبین کے ہاں نہ تو عتاق واقع ہوگا نہ ہی بیوی پر طلاق واقع ہوگی، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہاں بھی طلاق واقع ہو جائے گی، آزادی بھی متحقق ہو جائے گی قبول نہ کرنے کی صورت میں بھی۔ صاحبین کی دلیل علیہ کا الف، علیہ کے الف والا جو جملہ ہے یہ معاوضہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور معاوضہ میں اعلیٰ جو ہے وہ با کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی لہذا علیہ کا الف بے الف کے معنی میں ہوگا، علیہ کا بے الف، جیسے احمل ھذا المتاع درہمن، احمل ھذا المتاع بدرہمن کے درجے میں ہے۔ اور جب شوہر انتی طالق بے الف کہہ کر طلاق دے تو بیوی نے قبول کر لیا تو اس صورت میں 1000 واجب ہو جاتا ہے، لہذا علیہ کے الف کہنے کی صورت میں بھی بیوی پر 1000 واجب ہو جائے گا، بشرطے کہ بیوی قبول کر لے۔ اور جس طرح بے الف کی صورت میں بغیر قبول کے طلاق اور الف کا وقوع اور وجوب نہیں ہوتا قبول کیے بغیر، اسی طرح علیہ کے الف کہنے کی صورت میں بھی بغیر قبول کیے نہ تو طلاق واقع ہوگی اور نہ ہی علیہ کا الف کہنے کی صورت میں جو ہے وہ علیہ کے الف کہنے کی صورت میں نہ ہی الف واجب ہوگا۔ امام صاحب کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحبین کے علیہ کی الف یہ مبتدا خبر کی مبتدا ہے اور جملہ تامہ ہے، اور جملہ تامہ جو ہے وہ اس میں مستقل ہونا اصل ہے، اور جملہ تامہ دلیل کے بغیر ما قبل سے مربوط نہیں ہوتا، اور یہاں ما قبل سے مربوط ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق اور عتاق دونوں مال سے جدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر بیوی نے یا غلام نے مال دینے کو قبول نہیں کیا تو ان پر کچھ بھی دینا واجب نہ ہوگا، برخلاف بے کے۔ یہاں سے صاحبین کے قیاس احمل ھذا المتاع کا جواب دیا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ طلاق اور عتاق کو بے اور اجارہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، بے اور اجارہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں کہ بے اور اجارہ یہ دونوں خالص عقد معاوضہ ہیں، اور ان میں اکثر و بیشتر مال کا لین دین ہوتا ہے، اس لیے ان میں دلالت حال کی وجہ سے لک درہم بدرہم کا معنی میں ہو جائے گا، لک درہم کہنے کی وجہ یوں ہو جائے گا بدرہم، جبکہ طلاق اور عتاق عموماً بغیر عوض کے ہوتے ہیں، اور شرفاء لوگ ان چیزوں کا عوض نہیں لیتے، اس لیے ان میں عوض پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ صراحتاً اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ اس لیے طلاق اور عتاق کو بے اور اجارہ پر قیاس کرنا ہی درست نہیں ہے۔ ولو قال انتی طالق، اور اگر شوہر نے کہا کہ تو طلاق والی ہے، علی الف 1000 پر، انی بالخیار، اس شرط کے ساتھ کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہے، او علی ان کی بالخیار 3 ایام، یہ 3 ایام کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، انی بالخیار کے ساتھ بھی ہے اور علی ان کی بالخیار کے ساتھ بھی ہے، کہ یا تو اس شرط کے ساتھ کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہے، یا اس شرط کے ساتھ کہ تجھے 3 دن کا اختیار ہے۔ فقابل، اور بیوی نے قبول کر لیا، اس نے کہا قبل تو، بیوی نے کہا قبل تو، فالخیار باطل، تو کیا ہو جائے گا کہ اگر بیوی نے قبول کر لیا تو اگر خیار باطل ہو جائے گا اگر شوہر کے لیے ہو، اگر شوہر کے لیے خیار ہوگا تو یہ خیار باطل ہے، وَهُوَ جائز، اور اگر عورت کے لیے ہے تو خیار جائز ہے۔ فَإِن رَدَّتِ الْخِيَارَ فِي الثَّلَاثِ بَطَلَ، پھر چنانچہ اگر 3 دنوں کے اندر اندر بیوی نے خیار کو رد کر دیا تو پھر یہ بیوی کے حق میں بھی کیا ہو جائے گا، طلاق باطل ہو جائے گی، بطلت طلاق،
طلاق کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ علم ترد وعلم، اور اگر بیوی نے نہ واپس نہ کیا، رد نہ کیا بیوی نے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وَإِلَّمْ تَرُدَّ طُلِّقَتْ وَلَزِمَهَا الْأَلْفُ، اور اگر بیوی نے خیار کو رد نہ کیا، اگر بیوی نے خیار کو رد نہ کیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ طلاق بھی واقع ہو جائے گی، اور 1000 بھی بیوی کے ذمہ واجب آ جائے گا۔ 1000 بھی اس کے ذمہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ آگے ہے وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے یہ صورتحال جو بیان ہوئی۔ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الخیار باطل فی الوجہین، کہ خیار تو دونوں صورتوں میں باطل ہوگا اور طلاق واقع ہے، اور عورت کے ذمہ 1000 واجب ہوگا، بیوی پر 1000 کیا ہوگا؟ دینا واجب ہوگا۔ دلیل صاحبین کی یہ ہے لأن الخیار للفسخ بعد الانعقاد، اس لیے کہ جو خیار ہوتا ہے وہ تو انعقاد کے بعد فسخ کے لیے ہوتا ہے، کسی معاملے کو منعقد کرنے کے بعد اس کو فسخ کرنے کے لیے خیار ہوتا ہے، ولا للمنع من الانعقاد، نہ کہ انعقاد کو روکنے کے لیے۔ خیار جو ہے وہ انعقاد کے بعد، معاملہ منعقد کرنے کے بعد اس کو فسخ کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ انعقاد سے روکنے کے لیے، فإن والتصرفان لا يحتملان الفسخ من الجانبین، وہ اس لیے اور دونوں تصرف دونوں جانب سے فسخ کا احتمال نہیں رکھتے، اور دونوں تصرف سے مراد یعنی ایجاب، شوہر کی طرف سے ایجاب اور بیوی کی طرف سے قبول، یہ دونوں تصرف ہو گئے، تو یہ دونوں طرف سے یعنی میاں بیوی کی طرف سے فسخ ہونے کا احتمال نہیں رکھتے، اور دونوں تصرف دونوں جانب سے فسخ کا، نکاح کے فسخ کرنے کا احتمال، خیار کے فسخ کرنے کا احتمال نہیں رکھتے۔ لأن الخلع فی جانبہ یمین ومن جانبہا شرط، اس لیے کہ خلع شوہر کی جانب سے یمین ہے اور بیوی کی جانب سے شرط ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ دیکھیں صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے 1000 کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی، لیکن اپنے لیے یا بیوی کے لیے 3 دن کے خیار کی شرط لگا دی، اور بیوی نے قبول بھی کر لیا، اس نے کہا قابل تو حاضر، تو اس صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم یہ ہے کہ اگر خیار شوہر کے لیے ہوگا، خیار شرط ہے، تو تب تو وہ باطل ہو جائے گا اور بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر خیار بیوی کے لیے ہوگا تو وہ خیار باقی رہے گا، اور اگر 3 دن کے اندر بیوی نے خیار کو رد کر دیا تو طلاق باطل ہو جائے گی، اور اگر اس نے 3 دن کے اندر خیار کو رد نہیں کیا، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں خیار باطل ہے، چاہے شوہر کے لیے ہو چاہے بیوی کے لیے، اور دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہوگی اور بیوی پر 1000 درہم واجب ہوں گے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ خیار جو ہوتا ہے وہ عقد کو منعقد کرنے کے بعد اسے فسخ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ختم کرنے کے لیے، نہ کہ انعقاد عقد کو روکنے کے لیے۔ اور صورت مسئلہ میں میاں کا ایجاب طلاق اور بیوی کا قبول جو ہے وہ یہ دونوں تصرف فسخ کا احتمال نہیں رکھتے، اس لیے طلاق علی مال خلع ہے، اور خلع شوہر کی جانب سے میں یمین ہوتا ہے، بیوی کی جانب میں یمین کی شرط ہوتا ہے، اور یمین فسخ کو قبول نہیں کرتی، لہذا اس کی شرط بھی فسخ کو قبول نہیں کرے گی۔ اس لیے صورت مسئلہ میں عقد یعنی طلاق بعوض المال
یہ خلا منعقد ہو جائے گا اور خیار باطل ہو جائے گا۔ والے ابی حنیفہ سے، یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان کر رہے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے ان الخلہ فی جانبہا، کہ بیوی کی جانب میں خلا وہ بمنزلۃ البیع، بیع کے درجے میں ہے، حتی یصح رجوعها، یہاں تک کہ کیا ہے، بیوی کا رجوع کرنا صحیح ہے، بیوی کا رجوع کرنا صحیح ہے۔ ولا وقف علی ما وراء المجلس، اور یہ ما وراء مجلس پر موقوف بھی نہیں ہوگا، مجلس کے علاوہ پر موقوف بھی نہیں ہوگا۔ فیصح اطراط الخیار فیہ، لہذا یہ کیا ہوگا، موقوف، ما وراء مجلس پر موقوف بھی نہیں ہوگا، لہذا اس میں خیار کی شرط لگانا صحیح ہے، لہذا اس میں خیار کی شرط لگانا بھی کیا ہے، صحیح ہے۔ اور خیار کی شرط لگانا اس میں کیا ہے، صحیح ہے۔ اور رہا شوہر کی جانب، یصح اطراط الخیار فیہ واما فی جانب الزوج یمین، شوہر کی جانب سے جو ہے یہ کیا ہے، شوہر کا اس سے رجوع کرنا یہ صحیح نہیں ہے، شوہر کی جانب میں کیونکہ وہ یمین ہے، حتی لا یصح الرجوع، لہذا شوہر کی طرف سے رجوع کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وَيُتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسِ، حتیٰ کہ شوہر کا اس سے رجوع کرنا صحیح نہیں ہے اور وہ ما وراء مجلس پر موقوف ہوتا ہے۔ وَلَا خِيَارَ فِي الْأَيْمَانِ وَجَانِبِ، اور ایمان میں خیار نہیں ہوتا، وجانب العبد فی العتاق، اور عتاق میں غلام کی جانب، طلاق میں بیوی کی جانب کی طرح ہے۔ اور عتاق یعنی آزاد کرنے، غلام کو آزاد کرنے میں، جو عتاق میں غلام کی جانب، طلاق میں بیوی کی جانب کی طرح ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت۔ تو وجانب العبد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، باقی تو ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کی جانب میں خلا بیع کے درجے میں، بیوی کی جانب میں خلا وہ بیع کے درجے میں ہے۔ انا تملیک کو، اس لیے کہ بیع جو ہوتی ہے وہ مال، اپنے مال کا مالی عوض کے بدلے میں مالک بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بیع کے درجے میں ہے، خلا بیوی کی طرف سے یہ بیع کے درجے میں ہے۔ چنانچہ جس طرح بیع میں رجوع کرنا صحیح ہوتا ہے اور بیع ما وراء مجلس پر موقوف نہیں ہوتی، اسی طرح خلا میں بھی رجوع کرنا صحیح ہوتا ہے اور خلا بھی ما وراء مجلس پر موقوف نہیں ہوتا۔ اور بیع میں خیار کی شرط لگانا درست، لہذا خلا میں بھی خیار کی شرط لگانا درست۔ اور اگر خیار عورت کے لیے جائز ہوگا، اس کے برخلاف اگر جو ہے خیار شوہر کے لیے خیار شرط ہو تو درست نہیں ہوگا، کیونکہ شوہر کی جانب میں خلا یمین بنتا ہے، اسی لیے نہ تو شوہر پر خلا کرنے کے بعد رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی مجلس تک موقوف منحصر رہتا ہے، بلکہ شوہر کے حق میں ما وراء مجلس پر بھی موقوف رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جانب زوج میں خلا یمین ہے اور ایمان اور قسموں میں خیار نہیں ہوتا، اس لیے شوہر کے لیے یہاں خیار جائز نہیں ہوگا۔ وجانب العبد، یہاں سے یہ بتانا ہے فی العتاق، اس کا خلاصہ یہ کہ خیار کے حوالے سے طلاق علی المال، یعنی مال کے بدلے طلاق میں جو درجہ بیوی کا ہے وہی درجہ عتاق میں مال کے عوض آزادی میں غلام کا ہے۔ چنانچہ اگر کسی غلام کو رقم کے عوض خیار شرط کے ساتھ اس کے آقا نے آزاد کر دیا تو اگر خیار غلام کے لیے ہوگا تب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست ہوگا، لیکن اگر خیار مولا کے لیے ہوگا تو یہ خیار باطل ہوگا، جبکہ صاحبین کے ہاں دونوں صورتوں میں خیار باطل ہوگا، چاہے مولا کے لیے ہو چاہے غلام کے لیے ہو۔ آگے ومن قال لامرأته طلقتک امس، جس نے اپنی بیوی سے کہا میں نے 1000 درہم کے عوض گزشتہ کل تجھے طلاق دے دی ہے، فلم تقبلی، لیکن تو نے اسے قبول ہی نہیں کیا، فقالت قبل، تو بیوی نے کہا میں نے قبول کیا ہے، میں نے قبول کر لیا ہے، فالقول قول الزوج،
تو شوہر کا قول معتبر ہوگا. شوہر کہہ رہے تو نے قبول نہیں کیا تو یہ بات معتبر ہوگی، بیوی کا معتبر نہیں ہوگا. ومن قال لغیرہ بعت منک هذا العبد بألف درہم امس فلم تقبل، اور جس آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ میں نے 1000 درہم کے بدلے گزشتہ کل اس غلام کو تمہارے اوپر فروخت کیا، لیکن تم نے قبول ہی نہیں کیا، لم تقبل، تم نے قبول نہیں کیا. اس پر دوسرے آدمی نے کہا فقال قبل، تو میں نے تو قبول کر لیا. فالقول قول المشتری، تو خریدار کا قول معتبر ہوگا. خریدار کا قول کیا ہوگا؟ مشتری کا قول معتبر ہوگا. فالقول قول المشتری. ووجہ الفرق، اور اس میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ ان الطلاق بالمال یمین من جانب الزوج، اس لیے کہ طلاق مال کے عوض جو طلاق ہے، طلاق بالمال، شوہر کی جانب میں وہ یمین یعنی قسم ہے. فالاقرار به لا یکون اقرارہ بشرط صحتہ بدونہ، تو اس لیے لہذا قسم کا اقرار کرنا شرط کا اقرار کرنا نہیں کہلائے گا. قسم کا اقرار کرنا شرط کا اقرار کرنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قسم شرط کے بغیر بھی صحیح ہو جاتی ہے. اس لیے کہ قسم تو شرط کے بغیر بھی کیا ہو جاتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے. رہ گئی بے، تو جو بے ہے وہ رہی بے. اما البیع فلا یتم الا بالقبول، بے وہ تو قبولیت کے بغیر تام نہیں ہوتی. والاقرار به سے مراد والاقرار بالبیع اقرار بما لا یتم، اور بے کا اقرار کرنا یہ تو اس چیز کا اقرار کرنا ہے جس کے بغیر بے مکمل ہی نہیں ہوتی، جس کے بغیر بے مکمل ہی نہیں ہوتی. فانکارہ القبول رجوع عنہ، لہذا بیچنے والے کا قبولیت مشتری کا انکار کرنا کہ مشتری نے قبول نہیں کیا، اس کا انکار کرنا بے سے رجوع کرنا ہے، بے سے رجوع کرنا ہے. فالقول لیس قولہ فلا یسمع فیصح قولہ فلم یقبل. اس عبارت میں دو مسئلے بیان ہوئے اور ان دونوں میں ایک دوسرے سے جدائی ہے، دونوں جدا اور الگ الگ ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے پہلا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ 1000 درہم کے بعد میں نے کل تم کو طلاق دی تھی لیکن تم نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، اور بیوی نے کہا کہ میں نے تو قبول کیا ہے، تو اس صورت میں شوہر کا قول یعنی قبول نہ کرنا یہی معتبر ہوگا، شوہر ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور بیوی کی بات نہیں مانی جائے گی کہ میں نے قبول کر لیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زید نے بکر سے کہا بھائی بکر میں نے اپنا یہ غلام 1000 درہم کے بدلے میں کل تم سے فروخت کر دیا تھا تمہارے اوپر، لیکن تم نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، اور بکر نے کہا میں نے تو قبول کر لیا تھا. تو اس صورت میں بکر یعنی مشتری کا قول معتبر ہوگا اور بے متحقق ہو جائے گی. صاحب دائر رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے فرماتے ہیں وجہ الفرق، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں مسئلوں میں فرق اس طرح ہے کہ پہلا مسئلہ طلاق علی المال ہے، اور طلاق علی مال شوہر کی جانب میں قسم ہے. طلاق علی مال جو ہے وہ شوہر کی جانب میں قسم کہلاتا ہے، اور قسم کا معاملہ اور حکم یہ ہے کہ وہ قسم کھانے والے کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے. لہذا شوہر کی طرف سے قسم یعنی طلاق علی مال کے اقرار کرنے سے، شوہر کہتا ہے نا میں نے مال کے عوض طلاق دے دی، اس کا اقرار کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بیوی کے قبول کرنے کا بھی اقرار ہو، کیونکہ یمین شرط یعنی قبول کے بغیر بھی درست ہو جاتی ہے، یمین شرط کے منعقد کیے بغیر بھی درست ہو جاتی ہے. اس نے کہا میں نے تجھے 1000 کے عوض جو ہے وہ طلاق دے دی، بس یہ یمین بن گئی ہو تو یہ درست ہے، بیوی کا قبول کرنا شرط ہی نہیں. لہذا جب شوہر نے کہا فلم تقبلی، تو نے قبول نہیں کیا، تو یہ اس کے اپنے قول کا سوال ہوا نہ کہ انکار.
اس لیے اگر بیوی اپنے قول قبل تو پر گواہ پیش کر دیتی ہے تو ٹھیک، ورنہ تو یمین کے ساتھ پھر شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ اس کے برخلاف بے کا مسئلہ، تو بے میں قبول کرنا رکن ہے، بے میں قبول کرنا رکن ہے۔ قبول کے بغیر مشتری قبول کرے گا تو بیچنے والا تب ہوگا نا مکمل، تو قبول کے بغیر بے مکمل نہیں ہوتی، لہذا بے کا اقرار کرنا ایک ایسی چیز کا اقرار کرنا ہے جو قبول کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس نے تو کہہ دیا میں نے غلام بیچ دیا، بے کا اقرار ہو گیا، لیکن اگلے نے قبول کیا نہیں تو بے مکمل تو نہیں ہوئی۔ اب اگر بائی یعنی بیچنے والا مشتری یعنی خریدنے والے کے قبول کرنے کا انکار کرتا ہے کہ آپ نے قبول نہیں کیا، تو گویا کہ وہ خود بے سے مکر رہا ہے اور رجوع کرنا چاہتا ہے بے سے، اس لیے مشتری کا اقرار بائے کے انکار پر غالب ہو جائے گا۔ وہ کہے گا نہیں میں نے تو قبول کیا، اور بے مکمل ہو جائے گی۔ بے کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی۔ والمبارأۃ کالخلع کلاہما یسقطان کل حق لکل واحد من الزوجین علی الآخر مما یتعلق بالنکاح عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ وقال محمد رحمہ اللہ لا يسقط فیہما الا ما سمیاہ وابو یوسف رحمہ اللہ معه فی الخلع ومع ابی حنیفہ فی المبارأۃ لمحمد رحمہ اللہ تعالی ان هذه معاوضۃ وفی المعاوضات یعتبر المشروط لا غیرہ ولأبی یوسف رحمہ اللہ ان المبارأۃ مفعلۃ من البراءۃ فتقتضیها من الجانبین وانه مطلق قیدناہ بحقوق النکاح لدلالۃ الغرض اما الخلع فمقتضاہ الانخلاع وقد حصل فی نقض النکاح ولا ضرورۃ الی انقطاع الاحکام ولأبی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی ان الخلع ينبئ عن الفصل ومنه خلع النعل وخلع العمل وهو مطلق كالمبارأة فيعمل بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه۔ یہاں سے یہ فرماتے ہیں کہ زوجین کا ایک دوسرے کو بری کرنا، مبارآت ایک دوسرے کو بری کرنا خلا کی طرح ہے۔ زوجین کا ایک دوسرے کو، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو بری کرنا یہ خلا کی طرح ہے، اور دونوں یعنی خلا اور مبارآت میاں بیوی میں سے ہر ایک کا جو دوسرے پر نکاح سے متعلق حق ہے، اور دونوں یعنی خلا اور مبارآت یہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کا دوسرے پر حق ہے جو نکاح سے متعلق ہے، جو نکاح سے متعلق ہے اس میں سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو ساقط کر دیتے ہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ساقط نہیں ہوگا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ خلا اور مبارآت میں وہی حقوق ساقط ہوں گے جن کو میاں بیوی بیان کر دیں۔ امام محمد فرماتے ہیں لا یسقط فیہما فی الخلع والمبارآت، خلا اور مبارآت میں، مبارآت یعنی ایک دوسرے کو بری کرنے میں وہی حقوق ساقط ہوں گے جن کو میاں بیوی نے بیان کر دیا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خلا کے معاملے میں امام محمد کے ساتھ ہیں، اور مبارآت کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ کہ ان ہذہ معاوضۃ، کہ مبارآت جو ہے یہ معاوضہ ہے، اور معاوضات جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ معاوضات میں صرف مشروط کا اعتبار کیا جاتا ہے، وَيُعْتَبَرُ الْمَشْرُوطُ، اور معاوضات میں مشروط کا اعتبار کیا جاتا ہے نہ کہ اس کے علاوہ کا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مبارآت مفعلہ من البراءت، یعنی مبارآت جو برات سے مفالت کا صیغہ ہے،
براءت مصدر سے مفعلہ کا کیا ہے؟ صیغہ ہے، جو دونوں جانب سے برات کا تقاضا کرے گا، تقتضیہ، کہ دونوں طرف سے وہ کیا کرے گا؟ تقتضیہ من الجانبین، دونوں طرف سے برات کا، بری ہونے کا، اپنے اپنے حقوق سے بری ہونے کا تقاضا کرے گا۔ وَأَنَّهُ أَنَّ الْبَرَاءَةَ مُطْلَقٌ، اور بری ہونا یہ مطلق ہے۔ قیدناہ بحقوق النکاح، لہذا ہم نے دلالت غرض کی بنیاد پر حقوق نکاح کے ساتھ اس کو مقید کر دیا ہے۔ دلالت غرض کی بنیاد پر ہم نے نکاح کے حقوق کے ساتھ اس کو کیا کر دیا؟ مقید کر دیا ہے۔ رہا خلا، تو اس کا مقتضا علیحدگی ہے۔ خلے کا تقاضا کیا ہے؟ وہ علیحدگی کو چاہتا ہے۔ وقد حصل فی نقض النکاح، اور نکاح ٹوٹنے میں یہ علیحدگی حاصل ہو چکی ہے۔ ولا ضرورت الی انقطاع الاحکام، اس لیے ان احکام کے منقطع کرنے کی، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ خلا ینبئ علی الفصل، فصل اور جدائی کی خبر دیتا ہے، اور اسی سے ماخوذ ہے خلع النعل، جوتے سے الگ ہونا، خلع النعل جوتے سے الگ ہونا اسی سے ماخوذ ہے۔ وخلع العمل، اور یعنی کام سے جدا ہونا بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ وہ مطلق، اور مبارات کی طرح خلا بھی مطلق ہے۔ والخلع مطلق کالمبارات، مبارات کی طرح خلا بھی کیا ہے؟ مطلق ہے۔ فیعمل باطلاقہما فی النکاح، تو لہذا کیا ہوگا؟ نکاح میں، اس کے احکام میں اور اس کے حقوق میں خلا اور مبارات کے اطلاق پر عمل کیا جائے گا۔ یہاں سے اس عبارت کے اندر یہ واضح فرما دیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مبارات یعنی زوجین کا آپس میں ایک دوسرے کو بری کرنا خلا کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح خلا کرنے سے میاں بیوی کے درمیان نکاح کے ذریعے نفقہ اور سکنا میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ خلا اور مبارات، جس طرح خلا کرنے سے میاں بیوی کے درمیان نکاح کے ذریعے جو نفقہ اور سکنا واجب تھا نا، وہ کیا ہو گیا؟ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی مبارات یعنی زوجین کا آپس میں ایک دوسرے کو بری کرنا ہے اپنے اپنے حقوق سے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ خلا اور مبارات علی اطلاق نکاح سے متعلق تمام حقوق کو ساقط نہیں کرتے، یعنی مطلق طور پر تمام حقوق کو ساقط نہیں کرتے، بلکہ ان کے وقوع سے، یعنی خلا اور مبارات کے واقع ہونے سے وہی حقوق ساقط ہوتے ہیں جن کو میاں بیوی بیان کرتے ہیں، یعنی حقوق کا بیان کرنا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خلا اور مبارات میں فرق کرتے ہیں۔ چنانچہ خلا کی صورت میں وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، اور میاں بیوی کے بیان کردہ حقوق ہی سے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ساقط قرار دیتے ہیں۔ جو حقوق میاں بیوی بیان کر دیں گے وہ مبارات سے ساقط ہو جائیں گے، مطلق تمام حقوق ساقط نہیں ہوں گے۔ جبکہ مبارات کی صورت میں وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں اور علی الاطلاق حقوق کو ساقط کرتے ہیں مطلق طور پر۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ خلا اور مبارات میں معاوضہ کا لین دین ہوتا ہے، دونوں میں۔ اور نور، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ خلا اور مبارات میں معاوضہ کا لین دین ہوتا ہے، اس لیے یہ دونوں عقد معاوضہ ہیں، اور معاوضات میں صرف مشروط کا اعتبار ہوتا ہے۔ لہذا ان دونوں یعنی خلا اور مبارات میں صرف انہی چیزوں کا سقوط ہوگا جنہیں میاں بیوی بیان کریں گے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اور خلا و مبارات میں فرق کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ مبارات باب مفالت کا مصدر ہے اور مفالت کا خاصہ اشتراک ہے، لہذا مبارات میاں اور بیوی دونوں کی طرف سے بری ہونے کا تقاضا کرے گا۔ اور صورت مسئلہ میں اگرچہ برات مطلق ہے، مطلق بری ہونا اپنے حقوق سے دونوں کا، مگر چونکہ یہاں دلالت الغرض یعنی میاں بیوی کے درمیان ہونے والا جھگڑا مطلق کو مقید کرنے کے لیے موجود ہے، اس لیے دلالت الغرض کی بنیاد پر برات مطلقہ کو حقوق نکاح کے ساتھ مقید، مطلق بری ہونے کو نکاح کے حقوق کے ساتھ مقید کریں گے اور نکاح سے متعلق تمام حقوق کو ساقط کریں گے، تاکہ علی وجہ الکمال مبارات کے معنی متحقق ہو جائیں، ثابت ہو جائیں۔ اس کے برخلاف خلا کا مسئلہ ہے تو خلا کا تقاضا صرف علیحدگی اور انخلاء ہے، انخلاء علیحدہ ہونا، اور یہ معنی علیحدگی اور انخلاء کے یہ انقطاع نکاح سے حاصل ہو جاتے ہیں، نکاح ختم کر دیا تو حاصل ہو جائیں گے، اس لیے خلا کی صورت میں نکاح ختم ہوگا اور میاں بیوی جن حقوق کے ساقط کرنے کا تذکرہ کریں گے وہ ساقط ہوں گے، اور علی وجہ علی الاطلاق نکاح سے متعلق تمام حقوق ساقط نہیں ہوں گے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ خلا فصل اور علیحدگی اور جدائی کی خبر دیتا ہے، جیسے خلع النعل کے معنی ہیں پورے طور پر جوتا اتارنا، اسی طرح خلع العمل کے معنی پورے طور پر کام سے علیحدہ ہونا، خلع النعل خلع العمل۔ لہذا جب خلا کے معنی کامل علیحدگی کے ہیں تو مبارات کے معنی بھی کامل علیحدگی کے ہیں، تو جس طرح مبارات مطلق ہے اس طرح خلا بھی مطلق ہوگا، اور مبارات کی طرح خلا میں بھی علی الاطلاق نکاح سے متعلق تمام حقوق کا سقوط ہوگا، چاہے زوجین نے ان کو بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔